اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو امید ہے کہ آپ حضرات خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، جاننے والوں سے سوال کیا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ ترغیب دی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں جو مصیبتیں برداشت کرنی پڑے وہ مصیبتیں برداشت کرو اور علم حاصل کرو. آپ علیہ السلام کا سب سے مشہور حدیث جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں میں اپنے اس چینل پر. آج ایک ایسی خبر آپ کے سامنے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو پیغام یقیناً بالیقین اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پیغام آپ کو جھنجھوڑے گا اور جو علم حاصل کرنے سے جن کی رکاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہمارا تو ایج ہو چکا ہے یا ہماری مصروفیت ہے یا لوگ کیا کہیں گے، تو جو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہاں لوگ کیا کہیں گے، مصروفیت ہے، ایج ہو چکا ہے، ہماری عمر اب کہاں، تو یہ عذر اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. آپ کو علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر ایک پر فرض ہے. کتنا فرض ہے؟ اتنا کہ جس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی جو اسلام کی بیسک چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے مسائل، ان کا علم جو ہے ہر ایک فرد کو پتہ ہونا چاہیے. اسکرین میں جو شخص نظر آ رہا ہے ان کا نام ہے خالق، ڈاکٹر عبدالخالق. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کی عمر 65 سال کی ہے اور یہ اس وقت ایشیا کا سب سے عظیم ادارہ دارالعلوم وقف دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی ہے اور ان کی عمر 65 سال بتائی جا رہی ہے اور 65 سال ہے. یہ دلی کے مشہور سرجنوں میں سے، مشہور و معروف موسٹ پاپولر ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ہیں. انہوں نے اس سال دارالعلوم وقف دیوبند میں ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا اور داخلہ لینے کے بعد انہوں نے 1 سال مکمل اپنی تعلیم جو ہے پوری کی اور اب یہ حضرت بن گئے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ. تو یہ عذر جو پیش کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہماری عمر ہو چکی ہے یا مصروفیت ہے، تو ان کے چہرے پر زوردار تماچا ہے جو یہ عذر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مصروفیت بھی زیادہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر تھے، مشہور و معروف تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی، لوگ کیا کہیں گے اس کی انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی اور انہوں نے جا کر ایڈمیشن لیا اور ایڈمیشن لے کر لوگوں کے منہ میں جو یہ زوردار تماچا مارا. کل جو لوگ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرنے والے ہوں گے کہ اللہ ہماری تو عمر ہو چکی تھی، ہمیں تو ہماری زبان نہیں پلٹتی تھی یا ہمیں یہ مسئلہ تھا یا یہ مصروفیت تھی یا یہ تھا یا وہ تھا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو کھڑا کرے گا اور بتائے گا کہ بتاؤ کہ تمہارے کیا مصروفیت تھی، تم کیا عذر لاحق ہوا تھا. تو یہ سارے جو ہے وہ عذر کو کاٹ کرنے کے لیے یہ شخص کافی ہوگا. آپ سے ادباً یہی گزارش کرتا ہوں کہ 40-50 سال ہو گئے ابھی تک ہمیں جنازے کے نماز کے مسائل معلوم نہیں، اپنے روز مرہ کے جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس نماز کے مسائل ہمیں معلوم نہیں، قرآن ہمارا درست نہیں، نورانی قاعدہ درست نہیں. تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں کہ نماز کے مسائل ہم کو معلوم ہو، قرآن کے مسائل ہم کو معلوم ہو، روزے کا مسائل ہم کو معلوم ہو، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو، کم از کم جو موٹے موٹے مسائل وہ معلوم ہو. آج کل مسلم محلوں اور مسلم بستیوں کو پہچانا جاتا ہے ہوٹلوں کے ذریعے، مسلم محلوں اور بستیوں کو پہچانا جاتا ہے گوشت اور بدبو اور گندی چیزوں کے لیے، جبکہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو پہچانا جاتا تھا ایجوکیشن کے لیے. اب مسلمانوں کو پہچانا جاتا ہے پنچر بنانے والے اور فلاں 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 کے لیے. تو مسلمانوں میں اتنی زیادہ گراوٹ آ چکی ہے، خاص طور سے پڑھائی کو لے کر، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا اخروی تعلیم ہو، دونوں تعلیم میں جو ہے مسلمان پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اس میں آگے بڑھنے کا وہ جذبہ ختم ہو گیا، جبکہ صحابہ اور صحابہ کے بعد کا جو زمانہ آیا اس میں لوگ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک علم کو سیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا کرتے تھے اور اس علم کو حاصل کیا کرتے تھے. تو میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ کے لیے ایک
عبرت کا مقام ہے، ان کی زندگی اور ان کا کارنامہ جو ہے یہ اس لائق ہے کہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، اور اس سے ہم سیکھیں کہ ہماری عمر ہو چکی ہے تو یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، ہماری مصروفیت ہے، یہ عذر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، ہم لوگ کیا کہیں گے، یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ہی اپنی نماز کو درست کرنی ہے، اپنے قرآن کو درست کرنا ہے، بیسک چیزوں کو سیکھنا ہے۔ تو آپ سے ادباً یہ گزارش ہے کہ اپنے وقت کو خالی کریں اور اپنے وقت کو نکالیں اور قرآن کو سیکھیں، بیسک بنیادی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرض ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اب سے ادباً یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچ جاوے اور وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔